کا پاک کلام ہے وہ میرے ساتھ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 20واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے 9ویں آیت تک دیکھیں گے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 20واں باب اور 7ویں آیت سے 9ویں آیت تک یوں لکھا ہے: اے خداوند، تو نے مجھے ترغیب دی ہے اور میں نے مان لیا۔ تو مجھ سے توانا تھا اور تو غالب آیا۔ میں دن بھر ہنسی کا باعث بنتا ہوں، ہر ایک میری ہنسی اڑاتا ہے، کیونکہ جب جب میں کلام کرتا ہوں زور سے پکارتا ہوں۔ میں نے غضب اور ہلاکت کا اعلان کیا، کیونکہ خداوند کا کلام دن بھر میری ملامت اور ہنسی کا باعث ہوتا ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ میں اس کا ذکر نہ کروں گا، نہ پھر کبھی اس کے نام سے کلام کروں گا، تو اس کا کلام میرے دل میں جلتی آگ کی مانند ہے، جو میری ہڈیوں میں پوشیدہ ہے، اور میں ضبط کرتے کرتے تھک گیا اور مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ آمین۔ دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں تیرے فضل کے تخت کے سامنے بڑی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ آئے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں، مجھے، میرے خاندان اور میری کلیسیا کے گناہوں کو معاف فرما۔ اب جب ہم تیرے حضور تیری عبادت اور پرستش کے لیے سر جھکائے ہوئے ہیں، تیرا کلام سننے کے لیے تیار ہیں، تو ہمارے کانوں کو بھی چھو، ہمارے دل و دماغ کو چھو، اپنے اتنا خادم کو برکت دے کہ روح القدس کی معموری ملے۔ اس بات کا اقرار کرتا ہوں خداوند کہ میرا علم اور عقل دونوں ناقص ہے، پاک روح کی معموری بخش دے تاکہ تیرا پاک کلام جب تیرے لوگوں تک پہنچے تو مؤثر ثابت ہو۔ ہم سب نہ محض اس کے سننے یا سنانے والے بلکہ اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ تو یہاں موجود ہے۔ روح القدس کے وسیلے سے میں قائلیت عطا کر، سنجیدگی بخش دے، پوری توجہ کے ساتھ تیری آواز کو سن سکے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور جلیل نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزو، آج کی دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں ہر طرف مایوسی ہوتی ہے، ہر طرف غم ہے، فکر ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، مصیبتیں، اور آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بے ایمانوں کے ساتھ ساتھ ایمانداروں کو بھی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بے ایمانوں کے ساتھ ساتھ ایمانداروں پر بھی دکھ بھی آتے ہیں، تکالیف بھی آتی ہیں، فکر اور پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ اب کچھ مسائل تو ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں
مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان مسائل کا سامنا کرتے کرتے ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ مایوسی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہمیں شکست کی طرف لے جاتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو شکست خوردہ مانتے ہیں۔ ہم اپنے آپ میں یوں سمجھ لیجئے کہ ہار جاتے ہیں۔ آج جو آپ کے اور میرے سامنے سوال ہے وہ یہ ہے کہ مایوسی کو شکست میں تبدیل ہونے سے کس طرح روکا جائے، اور آج کا میرا مضمون جو ہے وہ ہے مایوس لیکن شکست خوردہ نہیں۔ مایوس تو ہم ہو سکتے ہیں لیکن شکست نہیں کھانی چاہیے۔ اب آج ہم دیکھیں گے کہ مایوسی کو شکست میں تبدیل ہونے سے کلام مقدس کی روشنی میں کیسے روکا جائے۔ مایوس ہونا بہت آسان ہوتا ہے، چھوٹی سی بات ہوئی، چھوٹا سا کوئی معاملہ ہوا، ہم مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم بڑی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ اب ہماری مایوسی فکروں، پریشانیوں، دکھوں کی جو بڑی وجہ ہے وہ ہے قومی سطح پر معیشت جو ہے، مالی حالات جو ہیں، پھر دہشت گردی، بے روزگاری، اور قومی سطح پر یا ملکی سطح پر جو ہم قرضے لیتے ہیں، اور پھر قومی سطح پر جو جرائم ہے، جرم ہے، ان میں جو اضافہ، یقیناً ان کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن عموماً انہی وجہ کے باعث انسان مایوس ہوتا ہے۔ اب قومی کے بعد آتی ہے ہماری شخصی حالت۔ اس میں خاندانی مسائل، مجھ سمیت شاید ہم سارے کسی نہ کسی طرح خاندانی مسائل میں پھنسے ہوئے، کسی کے خاندان کے کوئی مسائل ہیں، کسی کے کوئی مسائل ہیں۔ کوئی بڑا خوش قسمت ہوگا خاندان جس کے کسی قسم کے کوئی مسائل نہیں، اور آج مجھے اگر کوئی پوچھے روحانی کے ساتھ ساتھ ایک ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں شخصی طور پر اور قومی طور پر برباد کر رہا ہے، سوچنے پر مجبور کر رہا ہے، وہ ہے ہماری نوجوان نسل جو دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی جوانی، ان کی قوت جو ہے وہ خداوند کے لیے استعمال ہوتی، لیکن ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے، اب دیکھو ارد گرد کی گلیوں میں کیا ہو رہا ہے، نشہ، لڑائی جھگڑے، جوا، ہر طرح کی برائی آگے ہے جو ایک مایوسی کا عنصر ہے۔ پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے خاندانوں کا ہے اپنے بیٹے بیٹیوں کے رشتے ناطے کرنا۔ بعض اوقات مناسب رشتے نہیں ملتے، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ ہمارے مسائل جو ہیں، ہمارے فکر، مایوسیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو شخصی مسائل ہیں، ایک تو ہو گئی شخصی حالت، خاندانی مسائل، اور پھر ملازمت کے مسائل۔ کئیوں کے پاس ملازمت نہیں ہے،
اور اس کے بعد جسمانی مسائل. ان جسمانی مسائل میں بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں اور ہماری بیمار سوچ بھی ہو سکتی ہے. اب قومی سطح پر، شخصی سطح پر، اور اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کلیسیائی زندگی، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ، مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی عار نہیں ہے، کہ زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے کلیسیائی طور پر، میں کسی ایک کلیسیا کی بات نہیں کر رہا، سارے شامل ہیں، زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو صرف نام کے مسیحی ہیں. کہنے کو بہت سے مسیحی ہیں، شاید گرجے بھرے ہوتے ہیں، ہم کنونشن کرواتے ہیں وہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، سیمینار کوئی کرواتا ہے وہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کبھی آپ اس کو سنجیدگی سے سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقی مسیحی جو ہیں وہ بہت کم ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا شروع ہوتے ہیں، سخت الفاظ کا استعمال ہم کرتے ہیں، پھر یہ مایوسی اور شخصی ناکامیاں جو ہیں یہ بھی ہمیں اسی جانب لے جاتی ہیں. چند ایک مثالیں کلام مقدس میں سے دینا چاہتا ہوں کہ ایماندار بھی مایوسی کا شکار ہوئے، لیکن انہوں نے شکست نہیں مانی، وہ ہارے نہیں ہیں. بائبل مقدس کے کردار، ان کو بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. چلیے، بہت بڑی مثال ہمارے سامنے نوح کی ہے. کتنے سال منادی کرتا رہا، کیا تبدیلی آئی؟ کتنی جانیں بچی؟ صرف 8، وہ بھی اپنا خاندان. اور مجھے نہیں پتا، ہم تو آج یہ بھی کہنے کے قابل نہیں ہے کہ شاید ہمارا خاندان بھی بچ جائے. ان باتوں کو گہرے طور سے سوچئے جو میں کہہ رہا ہوں. اب نوح کو مایوسی نہیں ہوئی ہوگی کہ اتنے برس منادی کرے اور کوئی تبدیل نہ ہو. ایک اور خدا کا بندہ جس کے وسیلے خدا نے شریعت دی، 10 احکام دیے، کیا ہوا پتہ؟ خدا کا بندہ کوہ سینا پر جاتا ہے خداوند سے ملاقات کے لیے، موسیٰ کی بات کر رہا ہوں. جب واپس آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، لوگ اس کے لیے فکر مند ہیں کہ بھئی ہمارا خادم جو ہے، خدا کا نبی جو ہے، وہ کوہ سینا پر گیا ہوا خدا سے ملاقات کے لیے، ہم بڑے خوش ہیں اور ہمارے لیے برکت بن کے لوٹے گا. یہی حال کلیسیاؤں کا آج بھی ہے. وہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کیا کیا؟ سونے کا بچڑا بنا ڈالا. خدا کا بندہ ان کی خاطر شریعت لینے کے لیے گیا تو اس کو بڑی خوشی ہوئی تھی آگے. نہیں، موسیٰ کو بھی مایوسی ہوئی تھی دیکھ کر جب انہوں نے سونے کے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ بعض لوگ مایوس ہو کر آخرکار شکست کھا جاتے ہیں. آج میں بھی اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیے، کیا آپ مایوس ہیں؟ جیسا میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے نا کہ پادری صاحب آپ مایوس ہیں، تو میں کہوں گا جی ہاں. بعض اوقات میں بھی مایوس ہو جاتا ہوں، لیکن اگر آپ کہیں کہ کیا آپ شکست خوردہ ہیں، آپ شکست کھا گئے ہیں، تو میرا سادہ سا جواب جو ہوگا کان کھول کر سن لیجیے. مسیحی کبھی شکست نہیں کھاتا، مسیحی کبھی شکست سے دو چار نہیں ہوتا جب تک کہ وہ خود شکست خوردہ ہونے کا فیصلہ نہ کرے. کلام مقدس کی روشنی میں
ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم مایوس ہوں تو کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بات، مایوسی کے دوران زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے، اب کان کھول کے سنیے، حقیقت یہ ہے کہ جب ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم امید بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کی فائدہ؟ 10 سال ہو گئے نے دعا کرتے ہیں، فائدہ کوئی ہویا نہیں، سنی نہیں رب نے، تو کر کے دعا لینا کی؟ پھر ہم اس طرف آ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں مایوسی کی حالت میں زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کلام مقدس میں تھسلونیکے کی کلیسیا کو پولس رسول نے جو پہلا خط لکھا، اس کے 5ویں باب کی 17ویں آیت میں چند الفاظ ہیں، بالکل تھوڑے سے الفاظ سے لکھا ہے، بلا ناگا دعا کر۔ تو ہم مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ تسلیم کریں یا نہ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جن مسائل کا، جن فکروں اور مایوسیوں کا سامنا آپ کر رہے ہوتے ہیں یا میں کر رہا ہوتا ہوں، دعا سے پہلے وہ بڑے بڑے مسئلے لگتے ہیں، لیکن جب آپ دعا کرتے ہیں تو دعا کے بعد وہی مسائل چھوٹے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ اس حالت میں ہوتے ہیں، دعا نہیں کرتے، خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، تو آپ کو مسئلہ بڑا اور آپ کا خدا چھوٹا نظر آتا ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو مسئلہ چھوٹا اور آپ کا خدا آپ کو بڑا نظر آتا ہے۔ اس لیے مایوسی کے دوران ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ یرمیہ نبی، میں نے آپ کے سامنے 3 آیات پڑھی ہیں، ایک دفعہ پھر پڑھ رہا ہوں۔ 20ویں باب کی، یرمیہ نبی کی کتاب 20واں باب 7ویں سے 9ویں ہے۔ اے خداوند، تو نے مجھے ترغیب دی ہے اور میں نے مان لی، تو مجھ سے توانا تھا اور تو غالب آیا۔ کیا خوبصورت اقرار ہے خدا کے بندے کا۔ ہم اپنے آپ کو کمزور کبھی نہیں سمجھتے خدا کے مقابلے میں، اور یرمیہ کہہ رہا ہے تو توانا تھا اور تو غالب آیا۔ ہم اپنے آپ کو خدا سے زورآور سمجھ کر اس طرح دعا کرتے ہیں کہ ہم خدا پر غالب آ جائیں، وہ ہماری مرضی کے تابع ہو جائے۔ یہ مسیحیوں کا، ایمانداروں کا شیوا نہیں ہے کہ خدا کی مرضی کو تبدیل کریں۔ وہ منت کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، التجا کر سکتے ہیں، لیکن وہ خود خدا کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں، خدا کو اپنی مرضی کے تابع نہیں کرتے۔ میں دن بھر ہنسی کا باعث بنتا ہوں، ہر ایک میری ہنسی اڑاتا ہے، کیونکہ جب جب میں کلام کرتا ہوں، زور سے پکارتا ہوں، میں نے غضب اور ہلاکت کا اعلان کیا، کیونکہ خداوند کا کلام دن بھر میری ملامت اور ہنسی کا باعث ہوتا ہے۔ کسی کو گالی دیتا، خدا کا کلام اس کی ملامت اور ہنسی کا سبب بنتا ہے۔ اور آج بھی جتنے خدا کے کلام کی خالص منادی کرنے والے ہیں، آج بھی دنیا انہیں پسند نہیں کرتی، ان کا مدح کا اڑایا جاتا ہے۔ جو کلاؤنس ہیں، ان کی منادی سے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے، اور اگر میں کہوں کہ میں اس کا ذکر نہ کروں گا، نہ پھر کبھی اس کے نام سے کلام کروں گا، تو اس کا کلام میرے دل میں جلتی آگ کی مانند ہے۔ آگ کسی کو بخشتی نہیں، جو میری ہڈیوں میں پوشیدہ ہے۔ یہ ہے کلام کا اثر، ہماری زندگی میں یہی ہونا چاہیے۔ اور میں ضبط کرتے کرتے تھک گیا اور مجھ سے رہا نہیں۔
جب ہم مایوسی کے باعث کمزور ہو جاتے ہیں تو دعا ہمارے دل کو منور کر دیتی ہے۔ مایوسی کا اندھیرا اگر آپ نے دور کرنا ہے تو اس کے لیے دعا کا دیا جلانے کی ضرورت ہے۔ خدا کرے کہ جب ہم مایوس ہوں تو اپنے آسمانی باپ کی طرف رجوع کریں، اپنے آسمان کے خدا کو پکاریں جو آپ سے محبت رکھتا ہے، جس نے آپ کی خاطر اپنا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں بھیج دیا تھا۔ آپ یسوع مسیح کو اپنا مرکز بنائیں جس نے آپ کی خاطر اپنی جان دی، ہر طرح کا دکھ اٹھایا، کانٹوں کا تاج پہنا، ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھکوائے اور پسلی میں نیزہ تک کھایا۔ خداوند سے دعا ہے کہ ہم اپنے اصلی اور ابدی خدا آسمانی باپ کی طرف نگاہ کریں، مایوسی کی حالت میں دعا کے وسیلے۔ ہماری کیا حالت ہے؟ ہمیں تو شرم آنی چاہیے، ہمیں تو افسوس کرنا چاہیے اپنے اوپر۔ جاتے ہو مزاروں پہ چادریں چڑھانے کے لیے، دھاگے تعویذوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو، دم درود کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو، قبروں پہ جاتے ہو، منتیں مانتے ہو، بکرے چڑھاتے ہو جا کے۔ کیا کیا انہوں نے آپ کے لیے؟ خداوند سے دعا ہے کہ جب ہم مایوس ہوں تو ہم دھاگے تعویذوں، پیروں فقیروں اور قبر پرستی کی طرف نہ بڑھیں اور نہ بالکل مایوس ہو کر ہمت ہار جائیں، بلکہ آسمانی باپ کے حضور دعا میں جھکیں۔ خداوند یسوع مسیح جب اس بدن میں تھا، اس زمین پر تھا، بشریت میں تھا، کلام مقدس یہ بتاتا ہے، متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 8واں باب 5ویں سے 8ویں آیت اگر آپ دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبیدار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند، میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ اس نے اس سے کہا، میں آ کر اسے شفا دوں گا۔ صوبیدار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے۔ اس کا خادم کہیں اور پڑا ہوا ہے۔ ایمان کیا ہے کہ یہیں کھڑے کھڑے خداوند اپنی زبان سے کہہ دے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے۔ صوبیدار آرام سے ہمت ہار سکتا تھا، مایوس ہو کر بیٹھا رہتا، خوف زدہ ہو سکتا تھا، لیکن اس نے ایمان سے تربیت پا کر، ترغیب پا کر آگے قدم بڑھایا کہ یسوع مسیح کے پاس جائے۔ یہی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، مایوسی کے دوران بھروسہ کریں۔ ہم نے دیکھا کہ اکثر اوقات مایوسی پر قابو پانے کے لیے ہمارے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کسی نے اس کے حل کے لیے نصیحت یا مشورے کے طور پر یہ کہا کہ مایوسی کے دوران بھروسہ کریں کہ یہ مایوسی اپنے وقت سے خود ختم ہو جائے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ بھی ختم ہو جاتی ہیں بعض اوقات، اور پھر اس بات پر سوچ بچار کریں، غور کریں کہ اپنی زندگی کی تمام ناکامیاں اور جو مسائل ہیں ان پر بھی غور کریں، ڈھونڈیں کہ میرے یہ حالات کیوں ہوئے ہیں، میں اس حالت میں کیوں گیا ہوں، میرا خاندان اس حالت میں کیوں گیا ہوں۔
ہماری کلیسیا اس حالت میں کیوں گئی؟ پھر صبر سے کام لیں۔ کہلاتے ہم ایماندار ہیں۔ صبر ہمارا یہ ہے کہ صبح ہم جاتے ہیں یا شام ایک دن جاتے ہیں بدھ کی میٹنگ میں، وہاں صبر نہیں آنا، پھر جمعرات کی میٹنگ ہو گئی، جمعے کی میٹنگ ہو گئی، چھوڑنا ہم نے کچھ بھی نہیں ہے۔ صبر کوئی نہیں ہمارے۔ ان باتوں کے بارے جو آپ اپنی زندگی میں سمجھتے ہیں کہ مایوسی کی حالت میں آپ کی مددگار ہو سکتی ہیں، ان کے بارے صبر سے کام لیں۔ پھر دوسروں سے مشورہ کریں، دوسروں سے پوچھیں کہ بھائی جی، بہن جی، اگر آپ اس حالت میں ہوتے تو آپ کیا کریں؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ کلام مقدس دیکھیں کہ کوئی آپ کو ایسی مثال ملتی ہے کہ جب ایماندار دکھ میں گئے، مایوس ہوئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اور دن رات ہم ایمان 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 کی رٹ لگائے رکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ایمان دراصل مشکل وقت ہی کے لیے ہوتا ہے۔ جب آپ مشکل وقت میں نہیں ہوتے، آپ کا ایمان بڑا پکا ہوتا ہے۔ جب آزمائش آتی ہے، مایوسی آتی ہے، دکھ آتا ہے، پتہ تو پھر ایمان کا لگتا ہے نا کہ آپ کا ایمان ہے کتنا۔ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، امثال کی کتاب اگر آپ دیکھیں 3 باب کی 5ویں آیت، تو وہاں لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ ہم خداوند کو پیچھے چھوڑتے ہیں، اپنی عقل، اپنے فہم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر کلام مقدس عبرانیوں کے خط کے 13ویں باب کی 6 آیت میں بتاتا ہے، اس واسطے ہم دلیری سے کہتے ہیں کہ خداوند میرا مددگار، میں خوف نہ کروں گا۔ جب آپ مایوسی کی حالت میں یہ کہیں گے تو یقیناً آپ کو دلیری ملے گی، حوصلہ ملے گا۔ پھر جب کبھی ہم مایوس ہوتے ہیں تو ہمیں خدا کے وعدوں سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور اسے تقویت دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی خدا کے وعدوں پر غور تو کریں مایوسی کی حالت میں۔ اور کلام مقدس نے ہمیں پہلے ہی سے بتا دیا تھا، رومیو کا خط 8واں باب اور 28ویں آیت، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے، سب کے لیے کا مطلب یہ۔ پھر لکھا ہے افسیوں کے خط کے 3 باب کی 20ویں آیت میں، اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست، جب آپ خدا کے حضور دعا کرتے ہیں، درخواست پیش کرتے ہیں، تو غور سے سنیں کیا ایمان ہونا چاہیے۔ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے، ہماری درخواست اور ہمارے تصور سے، ہمارے خیال سے زیادہ۔ اور انگریزی میں اس کے لیے جو الفاظ ہیں وہ ہیں immeasurable، جس کو ناپا ہی نہیں جا سکتا، جس کو گنا ہی نہیں جا سکتا، وہ اس طرح ہماری درخواست اور ہمارے خیال سے زیادہ کام کرتا ہے۔ تیسری بات جو بہت مشکل ہے، ابھی تک شاید دعا کرنا بھی آسان آپ کو لگا ہو، صبر سے کام لینا بھی آسان لگا ہو، مشورہ کرنا بھی آسان لگا ہو، غور و فکر کرنا بھی آسان لگا ہو، لیکن اب جو بات کرنے لگا ہوں وہ ذرا مشکل ہے۔ جب میں بتاؤں گا تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کتنی مشکل بات ہے۔ مایوسی کے دوران دوسروں کو معاف کریں۔ بعض اوقات ہماری مایوسی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے
یا ہمارے جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں، آپس کے تعلقات ہوتے ہیں، جب ہم معاف نہیں کرتے، شوہر بیوی کی بات ہو، بچوں کی بات ہو، رشتہ داروں کی بات ہو، کلیسیا کے ارکان کی بات ہو، دیگر دنیا کے کسی فرد کی بات ہو، جب ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے تو وہ بھی ہماری مایوسی کا سبب بنتی ہے بات۔ جب ہم دوسروں کو معاف نہیں کریں گے تو کلام مقدس واضح طور سے کہتا ہے، اس لیے متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل 6 باب 14 اور 15 آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ اپنا اپنا حساب کر لو، اپنا اپنا جائزہ لے لو، کہاں کھڑے۔ کبھی آپ نے سوچا 103 زبور گاتے ہیں نا، کتنی دفعہ گایا آپ نے؟ جنہ چڑھ دے تو ہے لیندا، اونے دور خدا نے ساڈے گناہ سڑ دیتے نے، گاؤندے بڑے شوق نہ بڑے دور نہ۔ کبھی سوچا بھی اس بات؟ کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ ہم لوگوں کے سال ہر سال کے گناہ یاد رکھتے ہیں، جبکہ خدا نے ہمارے گناہ سال ہر سال سے معاف کر دیے۔ میں نے کیا کہا؟ ہم لوگوں کے گناہ سال ہر سال کے گناہ یاد رکھتے ہیں، جبکہ خدا نے ہمارے سال ہر سال کے گناہ معاف کر دیے۔ میری جوانی کی خطائیں، کیا مجھے یہ یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ خدا نے معاف کر دیے جب میں یسوع مسیح کو قبول کرتا ہوں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے گناہ بھی یاد نہ کرے تو آپ کو بھی لوگوں کے گناہ یاد نہیں کرنے چاہیے۔ جب آپ خدا سے معافی کی توقع کرتے ہیں تو آپ کو بھی دوسروں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے ہوشیار ہم بنتے ہیں، خود دوسروں کو معاف نہیں کرنا اور آپ بھی دعا کر دیا رہنا، جی مینوں معاف کر دے خداوندا۔ چلاکیاں دیکھو ہماری، نہیں ہوں گے معاف اگر ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے۔ اگر ہم معافی پانا چاہتے ہیں خدا سے تو ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہوگا۔ چوتھی اور آخری بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ مایوسی کے دوران آگے بڑھیں، ایک نیا منصوبہ بنائیں کہ یہ بات کامیاب نہیں ہوئی، اس میں میں ناکام ہوا ہوں، میں 1 گھنٹہ دعا کرتا ہوں، میں 2 گھنٹے کر لوں۔ پہلے میں محض دعا کرتا تھا، اب میں اس کے ساتھ روزہ بھی رکھ کے دیکھ لوں۔ اس طرح آگے بڑھیں، ایک نیا منصوبہ بنائیں، ایک نیا خواب دیکھیں، کیونکہ بعض اوقات خواب جو ہم دیکھتے ہیں، اب خواب کا مطلب یہ نہیں ہے جڑے ستیاں سانو آؤندے نے، وہ اس خواب کی بات نہیں کر رہا۔ بعض اوقات خواب جو ہیں ضائع شدہ جو ہمارے وسائل ہوتے ہیں ان کو بحال کر دیتے ہیں۔ نئی منصوبہ بندی کریں، نیا خیال، نیا ارادہ رکھیں، اور اگر ہم کسی منصوبے کے تحت کام کریں، 1 دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ کسی کو نہیں پتا کتنے گھنٹے ہوتے ہیں 1 دن میں؟ 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ کبھی منٹ بھی گن کے دیکھیں، 1440 منٹ ہوتے ہیں۔ اگر ہم منصوبہ بندی کریں تو ہم ایک منٹ جو ہے وہ بہتر انداز میں گزار سکتے ہیں۔ منصوبہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں طاقت دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے بہت کامیاب لوگ جو ہیں ان سے پوچھیں گے جی آپ کو یہ خیال کیسے آیا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ میرا بچپن سے یہ خواب تھا،
میں نے بچپن سے یہ سوچا تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر۔ آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں نے خدا کے حضور مقبول ٹھہرنا ہے، میں نے خدا کے حضور کامیابی حاصل کرنی ہے، اس کا مقبول نظر بننا ہے۔ یہ خواب دیکھیں، یہ منصوبہ بندی کریں۔ منصوبہ بنانا بڑی اعلیٰ مثال کلام مقدس میں اس کی بیان کی گئی ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 11واں باب 6 آیت میں پتہ کیا لکھے، کیا لوگوں نے منصوبہ بنایا تھا، اور وہاں الفاظ غور طلب ہے، غور سے سنیے کیا لکھا ہوا ہے۔ 11واں باب اور 6 آیت، اور خداوند نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے، وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم نے یہ برج بنانا، اس کے برخلاف اگر آپ ارادہ کر لیں دعا کا، روزے کا، خداوند کے ساتھ زندگی گزارنے کا، تو آپ کو خدا مدد دے گا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، آپ نے دیکھا جو میں نے یہ آیت پڑھی، اس میں بات ارادے اور منصوبے کی۔ آج خداوند سے دعا کہ ہماری زندگی میں، شخصی، قومی اور خاندانی زندگی میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں مایوس کر سکتی ہیں، اور اگر ہم پوری توجہ نہ دیں تو پھر یہی مایوسی ہمیں شکست بھی دے سکتی، ہم شکست خوردہ ہو جائیں گے۔ مایوسی اور شکست سے بچنے کے لیے کلام مقدس نے ہمیں بتایا کہ ہم دعا کریں۔ ہمیں خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں دوسروں کو معاف کرنے اور مایوس ہو کر بیٹھ رہنے کی بجائے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند ہم سب کو ایسا ہی کرنے کا فضل بخشے، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ دعا مانگتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے پیار کے لیے، تیری محبت، شفقت، رحمت اور پروردگاری کے لیے، آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے، تیرے پاک کلام کے لیے جو تو نے اپنے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت بخشا۔ بخش خداوند کہ اپنی زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو، اور وہ مایوسی شکست میں تبدیل نہ ہو۔ دعا کرنے والے بنے، تجھ پر اپنا پورا بھروسہ رکھیں، صبر سے کام لیں اور کلام مقدس میں سے مشورہ کریں۔ اپنے کرم سے نواز کے ہمارا ایمان مضبوط ہے۔ بخش خداوند کہ ہم قومی سطح پر، کلیسیائی سطح پر، خاندانی اور شخصی سطح پر تیری پاک مرضی کے تابع، اور مایوسی ہمارے خاندانوں، کلیسیاؤں اور ہماری زندگی سے ختم۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے تمام وعدوں کے لیے جو سچے اور برحق ہیں۔ بخش دے کہ تیرے وعدوں پر ایمان رکھیں، ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈالیں۔ عبادت کے باقی حصے میں ہماری مدد فرمائیں، اور اس کلام کے وسیلے سے ہمارا ایمان مضبوط، ہم 100 گنا پھل لانے والے بنے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ میں نہ بینا جگنے پھرتا راہ کون دکھائے، شکریہ یسوع میرا سہارا، میں ہوں آپ کا۔ کسی طرح اپنے ہدیے اور نذرانے بھی خدا سے کرے گا۔